ناول بدلتی قسمت قسط نمبر 12۔ دیکھے دادو، میں لے آیا انہیں۔ رومان دادو کے قریب بیٹھے ہوئے بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہانیہ بیٹا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم کھانے پر بھی نہیں آئی؟ نانو نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ بس نانو، سر میں درد تھا، اس لیے ہانیہ نے نانو کو بنا دیکھے ہانیہ نے نانو کو بنا دیکھے جواب دیا۔ ہانیہ، سمر اور سجل کیسے ہیں؟ رومان نے بات بدلی۔ دونوں ٹھیک ہیں، ہانیہ نے مختصر جواب دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے ان دونوں کو دیکھے۔ تمہاری شاذل سے بات ہوئی؟ نانو نے رومان سے پوچھا۔ شاذل کے نام پر تو ہانیہ چونکی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر چلی جائے۔ جی دادو، میری بات ہوئی تھی، کوئی پرابلم ہوگی تھی اس لیے وہ نہیں آیا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ تم دادو کے پاس رہتے تھے، اب کیوں چلے گئے؟ تو کہنے لگا اب میرا دل نہیں کرتا۔ میں تو حیران رہ گیا اس کی بات پر۔ بھلا جس گھر میں وہ بچپن سے رہا ہو، اب اس کا وہیں دل نہیں لگ رہا؟ ہاں، میں تو خود بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ اب تو مجھے کچھ بتاتا بھی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی میرا اس سے بات کرنے کا دل کرتا ہے تو فون کرتی ہوں، ورنہ تو اب وہ نہیں کرتا۔ نانو فکر مندی سے بولی۔ نانو، آپ کو نہیں پتہ اس مکار انسان کا؟ وہ آپ سے ملنے اس لیے نہیں آتے کہ کہیں آپ اس سے کچھ پوچھ ہی نہ لیں۔ ہانیہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ آپ فکر مت کریں، میں نے اس سے کہا کہ جب تک میں یہاں ہوں وہ یہیں رہے۔ پہلے تو مان ہی نہیں رہا تھا، کہہ رہا تھا میں آ جایا کروں گا، پر اب نانو کے ہاں آ کر رہ نہیں سکتا۔ تو پھر تم نے کیا کہا؟ نانو نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے کیا کہنا تھا، بس یہی کہا کہ میں سارا دن تو گزار لوں گا پر رات میں تو بور ہو جاؤں گا۔ اب رات کو ہانیہ سے تو نہیں کہہ سکتا نا میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، اس لیے تم آ جاؤ۔ اور رومان کی آخری بات پر تو ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ اس نے نانو کو بھی منع کیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گی کہ وہ ان کے پاس رہ رہی ہے، اور اسے تو پتہ ہی نہیں تھا دادو کہ ہانیہ یہاں رہ رہی ہے۔ آپ نے انہیں نہیں بتایا؟ رومان نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، ہانیہ نے منع کیا تھا اس لیے۔ ارے اس سے کیا چھپانا؟ ہانیہ، آپ جانتی ہیں جب میں نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں تو وہ بہت خوش ہوا تھا اور کہہ رہا تھا وہ آج رات کو آئے گا، رومان نے خوش دلی سے بتایا۔ ہانیہ اسے نظر انداز کرتی نانو کی طرف متوجہ ہوئی۔ نانو، مجھے لگ رہا ہے ایمن رو رہی ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں، کہتے ہوئے فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ رات کو ہانیہ نانو کے کمرے میں آئی جو جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ انہیں دعا مانگتے دیکھ کر ہانیہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی نانو اٹھ کھڑی ہوئی اور جائے نماز ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے ہانیہ؟ نانو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نانو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ہانیہ سنجیدگی سے بولی۔ بولو میری بچی، میں سن رہی ہوں، نانو اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ نانو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، ہانیہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب یہاں سے جانا چاہتی ہوں؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ نانو کا انداز سرد تھا۔ نانو، مجھے گھر ملا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں شفٹ ہو جاؤں، اور ایمان کے لیے میں کوئی میڈ رکھ لوں گی۔ میں نے سجل سے بھی کہا ہے کہ سمر سے کہے کہ وہ میرے ساتھ آ کر رہے۔ جب تم نے سب فیصلے خود ہی کر لیے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو؟ جاؤ، جو دل کرے کرو، نانو غصے میں بولی۔ نانو، آپ سمجھ نہیں رہی، ہانیہ نے بے بسی سے بولا۔ میں سمجھتی ہوں ہانیہ، تم شاذل کی وجہ سے جا رہی ہو۔ نانو کی بات پر ہانیہ شاکڈ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ نانو کو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ نانو مزید بولی۔ میں نہیں جانتی تم اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو،
اور نہ ہی وہ مجھے کچھ بھی بتاتا ہے، اور اب میں تم دونوں سے پوچھوں گی بھی نہیں، لیکن تم دونوں مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہو، اور اب تمہاری اولاد مجھے تم سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ نانو رو دی تھی۔ نانو پلیز آپ مت روئیں، جو ہوا میں بھول چکی ہوں، اس لیے بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے بس جانے دیں۔ ہانیہ نے التجا کی۔ ہانیہ صرف ایک ماہ دے دو، رومان کے جاتے ہی میں شاذل سے خود کہوں گی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، صرف ایک ماہ کی مہلت دے دو، اگر وہ نہ گیا تو تم چلی جانا، تمہیں نہیں روکوں گی۔ نانو نے یقین دہانی کرائی۔ پر نانو، اس سے پہلے ہانیہ مزید کچھ کہتی، نانو نے اس کی بات کاٹی۔ ہانیہ مجھے یقین ہے جب تک رومان یہاں ہے تم اپنا موڈ ٹھیک رکھو گی۔ میرا پوتا 15 سال بعد پاکستان آیا ہے، میں چاہتی ہوں تم اسے وقت دو، اس کے ساتھ اچھے سے بات کرو، وہ یہاں سے اچھی یادیں لے کر جائے، اسے مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ ہانیہ میرے آنے سے خوش نہیں ہے۔ جی نانو، ہانیہ بس یہی کہہ سکی۔ شکر ہے شاذل تم آ گئے، اگر تم آج نہ آتے تو قسم سے میں تم سے کبھی بھی بات نہ کرتا۔ رومان شاذل کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے یار، بس تمہیں پتہ ہے کتنا مصروف رہتا ہوں۔ شاذل اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اب تم یہی رہو گے جب تک میں یہاں ہوں، سمجھے؟ ہاں اسی لیے تو اپنا ضرورت کا سامان لے کر آیا ہوں۔ اچھی بات ہے، ویسے شاذل تم یہاں سے گئے کیوں تھے؟ رومان نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاذل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ پھر کبھی بتاؤں گا یار، شاذل نے مختصر جواب دیا۔ جیسی تمہاری مرضی، رومان کندھے اچکا کر بولا۔ اچھا وہ نانو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ شاذل نے بات بدلی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ صحیح، اور ہانیہ؟ شاذل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آج تو سنڈے ہے تو گھر ہی ہیں شاید، اپنے روم میں، رومان نے اطلاع دی۔ وہ کب سے یہاں رہ رہی ہے؟ نانو بتا رہی تھی 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ ویسے مجھے اس بات کی بہت حیرانگی ہے شاذل کہ تم اتنا عرصہ یہاں نہیں آئے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ یہاں رہ رہی ہے، عجیب انسان ہو تم، رومان ناگواری سے بولا۔ نہیں یار، اب ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ویسے ہانیہ کا شوہر بھی یہیں ہے؟ شاذل بس ہانیہ کا ہی پوچھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے شاذل؟ اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں ہانیہ کی ڈیورس کا بھی نہیں پتہ، رومان چڑ کر بولا، اور شاذل تو ہانیہ کی طلاق کی خبر سن کر حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کب ہوئی اسے طلاق؟ مجھے سچ میں نہیں پتہ۔ قریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ اچھا خیر چھوڑو، ہانیہ کو تم بتاؤ، تمہاری تو منگنی ہو چکی ہے، شادی کا کیا پلان ہے، اور کب ملوا رہے ہو بھابھی سے؟ رومان نے شرارت سے پوچھا۔ ہانیہ ان دونوں کو نظر انداز کرتی کچن میں ایمن کا دودھ لینے جا رہی تھی۔ رومان کے سوال پر چونکی اور شاذل کا جواب سنے بنا وہ کچن میں چلی گئی۔ منگنی تو میں نے 2 سال پہلے ہی توڑ دی تھی، شاذل پرسکون انداز میں بولا۔ لیکن کیوں؟ میں شاید اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے زبردستی رشتے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن شاذل، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا رومان کا فون بجا۔ ماما کی کال ہے، میں سن کر آتا ہوں، کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ شاذل اب ہانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہانیہ کو طلاق ہو گئی، اور وہ بھی 1 سال پہلے، اور مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، نہ ہی نانو نے مجھے کچھ بتایا۔ ابھی وہ اپنی سوچ میں ہی گم تھا کہ ایمان اس کے پاس آ کر اس کے پاؤں کے قریب سے اپنی بال اٹھانے لگی۔ اسے دیکھ کر شاذل چونکا۔ آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذل ایمان کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ ریڈ فراک پہنے شہزادی لگ رہی تھی۔ میں ایمان ہوں، وہ چہک کر بولی۔ پر یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ میری… اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ہانیہ اس کے پیچھے آتی غصے میں بولی۔ ایمان، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی بار میں نے کہا ہے کہ کسی انجان انسان کے پاس نہیں کھڑے ہوتے، پر آپ میری بات نہیں مانتی۔ ہانیہ کے ایسے بولنے پر شاذل شاکڈ تھا۔ اسے ایک پل نہیں لگا تھا یہ سمجھنے میں کہ وہ ہانیہ کی بیٹی ہے۔ سوری ماما، آئندہ نہیں کروں گی، ایمان معصومیت سے بولی۔ بیٹا
آپ ماما سے کہو میں انجان نہیں ہوں بلکہ آپ کا اپنا ہوں۔ شاذل بات ایمان سے کر رہا تھا پر نظر ہانیہ پر تھی جو اس وقت اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ چلو ایمان یہاں سے۔ ہانیہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہانیہ کسی کے لیے اتنی بدگمانی اپنے دل میں نہیں پالنی چاہیے۔ شاذل دکھ سے بولا، صحیح کہا، بہت بدگمانیاں پال رکھی تھی میں نے، پر شکر ہے اللہ کا مجھے اصلیت دکھا دی ان کی۔ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہانیہ کیا تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی محبت نہیں؟ کیا تمہیں مجھ پر ایک بار یقین نہیں ہو سکتا؟ شاذل نے بے بسی سے کہا، اور شاذل کی بات پر ہانیہ وہیں رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ شاذل آج میں جہاں ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ بہت یقین کیا تھا میں نے آپ پر کیا ملا مجھے؟ صرف دھوکے کے۔ آپ جیسے انسان سے محبت کرنے کی بہت بڑی سزا کاٹی ہے میں نے، اور بات میرے دل کی تو اب وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، کوئی بھی نہیں۔ آئندہ میری بیٹی سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ہانیہ تمہیں حقیقت نہیں معلوم، تم ایک بار سب بھول کر میری بات تو سن لو۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کہتے ہوئے چلی گئی۔ شاذل، رومان کی آواز پر شاذل چونکا۔ کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں بھری ہوئی کیوں ہیں؟ رومان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے نہیں، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا شاید۔ تم مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ ممانی کیا کر رہی تھی؟ شاذل نے بات بدلی۔ تم تو جانتے ہو ماؤں کو، یہی کہ اپنا خیال رکھ رہے ہو، تمہارا دل تو لگا، ماں ہے نا یار، خیال تو کرے گی، شاذل نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو کہیں باہر چلتے ہیں، بہت بور ہو رہا ہوں۔ ہاں چلو۔ شاذل نے ایک نظر ہانیہ کے روم کی طرف دیکھا جس کا دروازہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہیں نہیں، بس ایسے ہی، شاذل اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سجل بس اسے ایسے دل بھرا ہوا ہے۔ سجل بس ایسے ہی دل بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں میں کیوں رو رہی ہوں، کہتے ہوئے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ آپی میں آپ سے دور ہوں، پر فون پر آپ کو تسلی دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ ایسے مت روئیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا ہے ورنہ میں آ جاتی، سجل بے بسی سے بولی۔ نہیں نہیں، تم مت آنا، میں ٹھیک ہوں، بس آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہانیہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر سچ بتائیں کیا بات ہے؟ ویسے انسان کا دل نہیں بھر آتا، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، آپ مجھے نہیں بتائیں گی؟ سجل میں شاذل سے ملی تھی، ہانیہ ہچکچا کر بولی۔ کیا؟ اب کیسے؟ انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ سجل سوال پہ سوال پوچھ رہی تھی۔ ہانیہ ہمت کرتے ہوئے سجل کو ساری تفصیل بتاتی ہے۔ میں اس انسان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سجل، تم جانتی ہو نا اس نے میرے ساتھ کیا کیا، میری زندگی برباد ہونے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا ہے۔ سجل میں نہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی ان کی سننا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ پر آپی آپ کو ان کی بات سننی چاہیے، آخر پتہ تو چلے وہ اس دن کیوں نہیں آئے، ایسا کیا ہوا تھا؟ سجل میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، تم اپنا خیال رکھنا، میں کوشش کر رہی ہوں کچھ دن میں تمہارے گھر آؤں، حسن کو میرا سلام کہنا، کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ یا اللہ مجھے صبر عطا کر، میرے دل میں آج بھی شاذل کی محبت زندہ ہے، میں چاہ کر بھی اس کی محبت اپنے دل سے نہیں نکال سکی، پر اب مجھے اس انسان کا اعتبار نہیں ہے، میرے ساتھ جو عماد نے کیا اس کے بعد میرے اندر سب احساسات ختم ہو کر رہ گئے ہیں، میں زندہ لاش بن کر رہ گئی ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔